گئے اور وہاں پر تجارت کے سلسلے میں گئے تھے. وہاں آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے سورج اور چاند ان کی گود میں اتر آئے ہیں اور انہوں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے. خواب یہ دیکھا آسمان سے سورج اور چاند زمین پہ اتر آئے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ گود میں اتر آئے ہیں. ان کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا. صبح اٹھے اور ایک راہب تھا ملک شام میں، عیسائی راہب، نصرانی راہب تھا، عیسائی راہب تھا. اس کے پاس تشریف لے گئے. وہ جو تھا وہ خوابوں کی تعبیریں بتاتا تھا. وہ ایسے بیٹھا رہتا تھا عام طور پہ جیسے بندہ مراقبے میں نہیں بیٹھتا، ایسے بیٹھا رہتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور جا کے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تعبیر پوچھنی ہے. کہا جی بتاؤ. کہا آسمان سے سورج اور چاند میری گود میں اترے ہیں اور میں نے ان کو سینے سے لگا لیا ہے. تو وہ ایسے بیٹھا تھا نا، اچانک اس نے دیکھا ہے. وہ بڑے غور سے، اتنی جلدی وہ سر نہیں اٹھاتا تھا لیکن بڑے غور سے دیکھنے لگا. کہنے لگا تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ اپنا تعارف کراؤ. کہا ابو بکر میرا نام ہے، مکہ کا رہنے والا ہوں، قبیلہ بنی ہاشم سے میرا تعلق ہے اور تجارت میرا پیشہ ہے. ابو بکر میرا نام ہے، مکہ کا رہنے والا، قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق اور تجارت میرا پیشہ ہے. جب یہ لفظ کہے نا تو وہ عیسائی راہب کہنے لگا کہ ابو بکر تجھ کو مبارک ہو، ان قریب مکہ شریف میں اللہ کے آخری رسول مبعوث ہونے والے ہیں. تو زندگی میں ان کا وزیر ہوگا اور ان کے وصال کے بعد ان کا خلیفہ بنا دیا جائے گا. تو جو ہے ان کی زندگی میں تو ان کا وزیر ہوگا اور ان کے وصال کے بعد تو ان کا خلیفہ بنا دیا جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ خواب کی تعبیر سنی اور اپنا ملک شام میں جو کچھ خریدنا تھا وہ خریدا اور جو بیچنا تھا وہ بیچا. اور جب وہاں سے چلے اور ادھر مکہ شریف میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا. ادھر ملک شام سے یہ چلتے ہیں اور ادھر اعلان نبوت کیا. اور جب اعلان نبوت کرتے ہیں شام کے وقت آپ کے قبیلے والوں نے کٹ کر لیا. کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، اب بتاؤ فیصلہ کیا کرنا ہے. آپ کے قبیلے والوں نے کٹ کر لیا، برادری والوں نے کٹ کر لیا، کیا کرنا ہے جی. ایک آدمی کہنے لگا تمہیں پتا ہے ہم جو بھی بات کرتے ہیں مشورہ ابو بکر سے کرتے ہیں. فیصلہ کوئی خاندان میں ہوتا ہے تو فیصلہ ابو بکر کرتے ہیں. یہ تو ایمان کی بات ہے. ابو بکر ملک شام گئے ہیں، جب واپس آئیں گے ان سے بات کریں گے، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے. 12 چند دن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت جب مکہ شریف پہنچے اور ان لوگوں نے فوری طور پہ کٹ کر دیا. شام کے وقت مکہ شریف پہنچے اور انہوں نے فوری طور پہ کٹ کر لیا. جب کٹ کیا نا تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے بھی دیکھو میں نے جب بھی فیصلہ کیا ہے دونوں فریقوں کی بات کو سن کے فیصلہ کیا ہے. دونوں فریقوں کی بات کو سن کر فیصلہ کیا ہے. میں ایسے تو نہیں کہہ سکتا وہ ہیں یا نہیں، میں پہلے ان سے ملوں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کروں گا. صبح تک مجھے ٹائم دو. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے. وہ چلے گئے. آپ تھکے ہوئے آئے تھے، رات کو آرام کیا. صبح جب اٹھے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم صحابی کے گھر تشریف فرما تھے. اب جا کے آپ نے دستک دی نا تو مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود آ کے دروازہ کھولا. حضرت ابوبکر کے لیے خود آ کے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا نا تو اپنا وہ دروازے پر ہی بات ہو گئی اور حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، دعوی نبوت کیا ہے. کہا ہاں ابوبکر میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں. کھڑے کھڑے بات ہوئی. پھر جب آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو وہ تو معجزات لے کے آتے ہیں، ان کے پاس تو معجزہ ہوتا ہے. پھر آپ بھی کوئی معجزہ دکھائیں. تو آپ مسکرائے اور فرمایا ابوبکر جو خواب تو نے ملک شام دیکھا تھا اور جس کی تعبیر فلاں عیسائی راہب نے بتائی تھی یہ میرا ہی کمال اور معجزہ تھا.
یہ میرا ہی کمال اور موجزہ تھا. بس یہ لفظ سننے تھے کہ ملک شام میں بھی کسی سے میں نے بات نہیں کی, مکہ میں آ کے کسی سے بات نہیں کی, خاندان والوں سے کسی سے بات نہیں کی, اپنے گھر والوں میں سے کسی سے بات نہیں کی. یہ جو غیب کی خبر بتا رہے ہیں نا, یہ کشیدگی جو بتا رہے ہیں واقعتاً اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. وہ شاعر کہتا ہے نا یہاں پہ کہ چلو ویکھن دے وچ ساڈے ورگا, او کدے کدے کسی نوں گلوں بھی تے لانا ہوندا نا, او آکھے جی ساڈے ورگا, انہاں کہا چلو ویکھن دے وچ ساڈے ورگا, پر اسی کدوں اس مل دے. چلو ویکھن دے وچ ساڈے ورگا, پر اسی کدوں اس مل دے. پتھر لال دے بھا نہیں وکدے, پھل کنڈے نال نہیں تلدے, جیڑے اسرار حضور تے کھلے نہیں کسے ہور تے کھل دے. آزم او عرشاں تے پھردا تے اسی گلیاں چ رل دے. تو جو ہے چلو ویکھن دے وچ ساڈے ورگا, پر اسی کدوں اس مل دے. پتھر لال دے بھا نہیں وکدے, پھل کنڈے نال نہیں تلدے, جیڑے اسرار حضور تے کھلے نہیں کسے ہور تے کھل دے. آزم او عرشاں تے پھردا تے اسی گلیاں چ رل دے. بھئی جو پوشیدگی اور علم غیب حضور کو ہے, کسی اور کو نہیں ہے. فوری طور پر حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا, اور حضور نے فرمایا کہ جب بھی حق سامنے آیا ہر ایک نے کچھ پس و پیش ضرور کی, میں مشورہ کروں گا, کل بتاؤں گا, لیکن ابوبکر وہ ہیں کہ انہوں نے فوری طور پہ اسلام قبول کر لیا, اور پھر ایسا اسلام قبول کیا کہ پھر سفر میں ساتھ, حضر میں ساتھ, دکھ میں ساتھ, سکھ میں ساتھ, غار میں بھی ساتھ, اور پھر مزار میں بھی ساتھ. اتنی شان ہے ابوبکر صدیق کی. اور پھر کچھ صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا, کبھی شراب نہیں پی, کبھی بدکاری اور زنا کے قریب نہیں گئے. ان میں سے اولین جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی بت کو سجدہ نہیں کیا, شراب نہیں پی, کہ جب شراب عام تھی, اس وقت شراب کو کوئی ممانعت وغیرہ نہیں تھی, عام لوگ پیتے تھے, اور پھر بدکاری اور زنا کا تو عام رواج تھا. اس دور میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو بچائے رکھا. اور پھر آپ نے خود عمدۃ التحقیق فی بشائر آل صدیق ایک کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا, اور کہا کہ حضور میں بچپن کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں. آپ نے فرمایا سناؤ. صحابہ بھی بیٹھے ہیں. کہا حضور ایک دن میرے والد صاحب ابو قحافہ بعد میں اسلام قبول کر گئے تھے, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ 4 پشتوں تک صحابی رسول ہیں. کتنی پشتوں تک؟ 4. آپ کے والدین اور آپ کے بیٹے اور پوتے, 4 پشتوں تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے. اس وقت ابو قحافہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. کہتے ہیں بچپن کا زمانہ تھا, والد صاحب مجھے لے کے بت خانے اور جا کے کہا کہ اے ابوبکر یہ تیرے رب ہیں, معبود ہیں, ان کو سجدہ کرو. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ بھائی سجدہ تو بعد میں دیکھیں گے, پہلے کوئی بات کرنی ہے ان سے, پہلے بات کرنی ہے ان سے. بت کے سامنے کھڑے ہو گئے, ہاتھ میں پتھر پکڑا, بت کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ابا جی کہتے ہیں ان کو سجدہ کرو, آپ میرے رب ہو, اگر تم میرے رب ہو میں ننگا ہوں مجھے کپڑے پہنا دو, میں ننگا ہوں مجھے کپڑے پہنا دو, اور اگر تم میرے رب ہو میں بھوکا ہوں کھانا کھلا دو, اگر تم میرے رب ہو میں پیاسا ہوں پانی پلا دو, اور اگر تم میرے رب ہو تو پھر میں تمہیں مارنے لگا ہوں بچا کے دکھاؤ. جب یہ بات کہی فوری طور پہ پتھر مارا, اتنے زور سے مارا نا پتھر کہ جناب پورا منہ وہ بت جو تھا اس کا ٹوٹ گیا, وہ ناک ادھر پڑی ہے, منہ ادھر, کان ادھر, پورا منہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا. حضرت ابو قحافہ ان کو مارنے کے لیے بھاگے, انہوں نے دوڑ لگائی اور فوری طور پہ گھر پہنچے. حضرت ابو قحافہ وہ پیچھے پیچھے پہنچے, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے پیچھے جا کے چھپ گیا. تو والدہ کہنے لگی ہوا کیا ہے, کیوں مارنے لگے ہو بیٹے کو؟ کہا پوچھو اس نے کیا کیا ہے. کہا کیا کیا ہے آپ بھی بتا دینا کیا کیا. کہا میں اس کو لے کے گیا ہوں بت خانے اور جا کے کہا کہ ان کو سجدہ کرو. یہ کہتے ہیں میں بات کروں گا. میں نے کہا کو اچھی بات کرے گا, اس نے تو ایسی بات کر دی. کہا کیا ہے؟
کہا جی یہ کہتا ہے کہ میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا بناؤ، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ، اور اگر بچا سکتے اپنے آپ کو بچاؤ، اور پتھر مار کے اس کا منہ توڑ دیا اس نے۔ تو آپ کی والدہ فرمانے لگیں کہ دیکھیے ان کو رہنے ہی دیجیے، ان کو رہنے ہی دیجیے۔ کہتی ہیں کہ جب میرے یہ شکم میں تھے نا ابو بکر صدیق، اگر میں پانی بھرنے کے لیے جھکتی تو مجھے تکلیف نہیں دیتا تھا، اگر جھاڑو دینے کے لیے جھکتی تو مجھے تکلیف نہیں دیتا تھا، اگر وہ گھر کا کام کاج کرنے کے لیے جھکتی تو تکلیف نہیں دیتا تھا، لیکن بت کے آگے جھکنے کے لیے جب میں جھکنے لگتی تو میرے پیٹ میں یہ اکڑ جاتا تھا، بت کے آگے جھکنے نہیں دیتا تھا، بت کے آگے جھکنے نہیں دیتا تھا، بت کے آگے یہ مجھے جھکنے نہیں دیتا تھا۔ اب دیکھو یہ ہر کسی کو شان تو نصیب نہیں نہ ہوتی، یہ ہر کسی کو شان تو نصیب نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نا نہیں لبدی اے جنس گزارو نہ ہر ایک دے ہاتھ آوے، نہیں لبدی اے جنس گزارو نہ ہر ایک دے ہاتھ آوے، نہ اے ایڈی سہل سوالی جیڑا چاہے خرید لیاوے، راتاں جا کے نفل گزارے پاویں نیت کو گند کماوے، آدم عشق خزانہ عدلی اودا کرم ہوئے تد پاوے، آدم عشق خزانہ عدلی اودا کرم ہوئے تد پاوے۔ یہ ان کا مقام ہے۔ اور کہا کہ یہ جھکنے نہیں دیتے تھے، اور جب ان کی پیدائش ہوئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ فرماتی ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تھی نا تو غیب سے آواز آئی تھی کہ اے اللہ کی بندی تجھ کو مبارک ہو۔ ابوبکر صدیق کی جب ولادت ہوئی، اے اللہ کی بندی تجھ کو مبارک ہو، تیرے گھر میں وہ بیٹا پیدا ہوا ہے جو صدیق بھی ہے، عتیق بھی ہے، محمد کا صاحب اور رفیق بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کی بندی تجھ کو مبارک ہو، یہ بیٹا وہ پیدا ہوا ہے جو صدیق بھی ہے، عتیق بھی ہے، محمد کا صاحب اور رفیق بھی ہے۔ یہ الفاظ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی بارگاہ میں کہے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے، جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کے کہا کہ پیارے محبوب کریم علیہ السلام رب تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ابو بکر نے جو واقعہ سنایا بالکل صحیح سنایا، جو واقعہ سنایا بالکل بولیے، جو واقعہ سنایا بالکل صحیح سنایا ہے، بالکل صحیح سنایا ہے۔ جس کی تصدیق کرنے والے جو ہے وہ مصطفیٰ ہو، جس کی تصدیق کرنے والے جبرائیل اور جس کی تصدیق کرنے والا اللہ رب العالمین ہو، ان کا مقام اور مرتبہ پھر کتنا ہوگا؟ کیوں بھائی ہے کہ نہیں یہ صدیق اور عتیق ہے؟ اور معراج کا واقعہ نہیں سنا یار؟ آقا علیہ السلام جب تشریف لائے نا معراج سے تو اتفاق کی بات ہوئی کہ ابو جہل نے پہلے سن لیا اور ابو بکر نے یہ واقعہ بعد میں سنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات معراج ہوئی نا تو صبح ہی کعبہ شریف کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے نا جو ایمان والے تھے ان کو بھی، جو کافر تھے ان کو بھی خطبہ ارشاد فرمایا اور واقعہ معراج اس میں بیان فرمایا۔ حضور نے واقعہ معراج بیان فرمایا میں اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں تھا کہ جبرائیل امین لے کر مجھے گئے، کعبۃ اللہ آئے، براق پہ میں بیٹھا، بیت المقدس پہنچا، نبیوں کو نماز پڑھائی، پہلے اسمان پر، دوسرے اسمان پر، تیسرے اسمان پر، ساتوں اسمان پر، لا مقام پہ جنت دوزخ کو دیکھا، رب تعالیٰ کا دیدار کیا، اور بس اتنی دیر میں آ گیا زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے، چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ سن رہے تھے، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، ابو جہل فوری طور پہ کہنے لگا ایک گل تے ابو بکر بھی نہیں مننی، انہوں پتا سی نا کہ جڑے کوئی نہ منے وہ ابو بکر تے مان دئی، ابو بکر بھی یہ مانے کہ نہیں۔ اب وہ بھاگا گیا۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ کچھ شرارتی لوگ ہوتے ہیں، میں کئی مرتبہ کہتا ہوں جی آپ کو نماز پڑھو تو ٹائم کو نہیں، روزہ رکھو تو نوکری اوکھی، حج کر لو حج بچے بیانے نے، زکات دیو تو دیندے رہی تھا، کوئی پوچھ کے تھوڑی دینی ہے، لیکن شرارت کرنی ہو تو ٹائم بڑا ہے کہ نہیں لوگوں کے پاس شرارت کرنا۔ وہ بھاگا جناب گیا۔ ابو بکر کچھ سنا ہے کیا جی؟ آپ بتا دو جی۔ بات یہ ہے کہ مجھے بتاؤ کہ ایک بندہ کہے، کوئی آدمی کہے کہ میں بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچا، نبیوں کو نماز پڑھائی، پھر پہلے اسمان پر، دوسرے ساتوں اسمان پہ گیا، لا مقام کی سیر، پھر جنت دوزخ کو دیکھا، رب تعالیٰ کا دیدار، اور ایک لمحے زنجیر
रिच कुंडी रेती बिस्तर गर्म था, जो वुजू किया था पानी चल रहा था, इतनी देर में वापस आ गया, आप मानोगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे मैं नहीं मानता, मैं मानता नहीं। कहा भी जिसको रसूल समझते हो ना वो बात ये कह रहे हैं, ये मोहम्मद कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाने लगे जे उन्हें आख्या तो वो देश तू छेती अगर ताम में मनना, अगर उन्होंने कहा है तो वो तो इसलिए जल्दी भी कहेगो, इसलिए शायद ने कहा ना सी मिराज एक राज मोहब्बतां दा, सी मिराज एक राज मोहब्बतां दा नहीं सी, हर एक दी समझ विच आण वाला सद्या तालिब ते मतलूब गया ते जिब्राइल सी सद ले जाण वाला, बाजे कहंदे बिना दरवाज़ियां तो किस तरह लंघिया अर्शां ते जाण वाला, पर अंबर उदी अकल नु दखल कादा जाने जाण वाला या ले जाण वाला या ले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने दुनिया को ये बता दिया कि शान मुस्तफा की बात हो, रावी अबू जहल भी हो तो मान लो। क्या भाई? अब देखो ना, ये अपनी अपनी मर्जी की बात है, ये जो अंगूठे चूमने वाली हदीस है ना, ये भी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुंच गया ना कि हज़रत बिलाल ने अज़ान दी, जब अज़ान दी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ऐसे अंगूठे चूम के आंखों से लगाए। बाद में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया जानते हो अबू बकर ने क्या किया? सहाबा कहने लगे अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। कहा कि जब मेरा नाम अज़ान में आया ना, इन्होंने अंगूठे चूम के आंखों से लगाए हैं, और साथ हुजूर ने फरमाया जो ऐसा करेगा क़यामत वाले दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह। अब बात बंदे पता क्या कहते हैं? नहीं जी ये हदीस ज़ईफ है, नहीं जी ये हदीस ज़ईफ हो, कहते हैं रावी कमजोर हो गए। हुन दसो अबू जहल को रावी कमजोर है, अबू जहल को रावी कमजोर है, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ये बता दिया कि रावी अबू जहल भी हो और शान मुस्तफा की बारी है तो तुम मानो, तुम इसको बोलो सारे, तुम इसको मानो। रावी अगर वो भी है, वो शायद कहते ना महबूबा ते नुक्ता चीनी, जेड़ा करन तो बाज नहीं होता, महबूबा ते नुक्ता चीनी जेड़ा करन तो बाज नहीं होता। असल मुनाफिक जानो से वो झूठा प्यार जतांदा, असल मुनाफिक जानो से वो झूठा प्यार जतांदा। दसिया सानू इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ ये फरमांदा, आज़म जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं हुंदा। सुभान अल्लाह। आज़म जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आउंदा। देखो ना ये वही बात है ना कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्योंकि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने आते तो कहा कि हुजूर आप जैसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। देखो ना ये मौलाना नूर रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, हुजूर एक तशरीफ फरमा थे कि अबू जहल आ गया। कौन आया जी? अबू जहल। हालां ये था कौम का सरदार, पर इसकी करतूतें देखो ना तो आजकल के जिस तरह नहीं चमड़ लोग काम करते, यकीन करें ऐसी ऐसी घटिया हरकतें इसने की हैं। हालां कौम का सरदार था, इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर की दुश्मनी में बड़े बड़े गिर गए हैं, बड़े बड़े गिर गए हैं। मुझे वैसे मुझे गल दसो और यार एक मैं कहना होना कि कोई इज्जत को गड्डी मिल जाए, कोठी मिल जाए, कोई चंगे अपना कारखाना बना लवे, कोई इज्जत रब दा दे छड़े ना ते लोग उत्ते बह के चाह दी दुकान ते सड़दे आंदे ने इन्हें किथों ले लई सड़दे ने कि नहीं जी जी ओ इन्हें कि इन्हू ते सोहरियां नू जाग लग गई है आंदे ना। मुझे दसो जे इन्ना कि मिल जाए तो लोग सड़दे ने ते जिन्नू इन्नी शान दित्ती है कि बयान करन वाले करदे ने पे मौके ना ते फिर सड़न वाले दा बनदा नहीं। क्या भाई उन्होंने तो सड़ना लग रहा है ये ना भाई, देखो इतनी ज्यादा शान और इस जदीद दौर में भी उनका मुकाबला कोई नहीं कर सका, उनके मोज़ात का कमाल का कोई जो है वो मुकाबला नहीं है। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, अबू जहल आ गया, आके कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने बड़े बड़े बदसूरत लोग देखे लेकिन आप जैसा बदसूरत कोई नहीं देखा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफर ना माशाअल्लाह, अल्लाह ताला माफ फरमाए। उस बदनसीब ने ये जुमला बोला कि आप जैसा बदसूरत कोई नहीं देखा। तो हुजूर ने फरमाया सदक़ता या अबा जहल, ए अबू जहल तूने सच कहा है, ए अबू जहल तूने सच कहा। थोड़ी देर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक आ गए, कहने लगे कि हुजूर मैंने बड़े बड़े हसीनो जमील देखे हैं, खूबसूरत देखे हैं, सोने देखे हैं हुजूर, पर आप जैसा कोई नहीं देखा, आप जैसा कोई नहीं देखा। जब ये लफ्ज कहना फरमाया सदक़ता या अबा बकर, ए अबू बकर तूने सच कहा है।
اے ابو بکر تو نے سچ کہا ہے. اب صحابہ متعجب ہوئے, حضور باتیں دو جواب ایک, دونوں کو ہی صداقت, ان میں دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے. فرمایا بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے وحدت کا آئینہ بنایا ہے, میں وحدت کا آئینہ, اللہ کا کی طرف سے آئینہ ہوں, وحدت کا آئینہ ہوں. جو سامنے آتا ہے نا اسے اپنی صورت نظر آتی ہے. ابو جہل بد صورت تھا, جب سامنے آیا اپنی صورت نظر آ گئی. ابو بکر سونا تھا, جب سامنے آیا اپنی صورت نظر آ گئی. جب سامنے آیا تو اپنی صورت نظر آ گئی اور کہا کہ حضور میں نے بڑے بڑے سونے دیکھے پر آپ جیسا سونا کوئی نہیں دیکھا. اور اسی لیے حضور نے فرمایا تھا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا میری حقیقت کو, میری شان کو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اتنا مقام ہے میرا کہ میرے رب کے علاوہ بیان کاری کوئی نہیں سکتا, کوئی بیان کر سکتا, کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے. اب نہ دیکھو نا یار کہ ان کا مقام مرتبہ اتنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسا حسین میں نے کوئی دیکھا نہیں. وہ اس لیے تو حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں نا 3 مہینے رجی خلقت تے ویگ یوسف کی نانی, 3 مہینے رجی خلقت تے ویگ یوسف کی نانی, پر جنہ محمد عربی ڈٹھا رج گئے دوئی جہانی, پر جنہ محمد عربی ڈٹھا رج گئے دوئی جہانی. اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اج سکھ متراں دی ودھیری ہے, اج سکھ متراں دی ودھیری ہے تے اج سکھ متراں دی ودھیری ہے, کیوں دلڑی اداس گنیری ہے, لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے, اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں. اور آگے کہتا ہے موک چند بدر شاہ شانی, موک چند بدر شاہ شانی, متے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور کی ہین مد بریاں. اور آگے کہتے ہیں ایہا صورت شالہ پیش نظر, وہ جو ہے کہتے ہیں کہ ایہا صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر. وہ ایڈی سونی صورت, ایہا صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر, وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر, سب کھوٹیاں تھی سن تد کھری. اور آگے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. او کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. اے انج نہیں, اے لہجہ فرق پہ جاتا ہے نا لہجے دا. ایک بندہ آندا جی کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, ایک آندا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, گستاخ کیاں کتھے جا لڑی جی. اور ایک اور شاعر کہتا ہے, وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو کہتا ہے لکھ دنیا تے سونے ہونے میرے آقا دے نال ہی رہتے. بھائی جڑے سونے نے وہ سونے نے, لکھ دنیا تے سونے ہونے میرے آقا دے نال ہی رہتے. کون فیکون تے کل دی گل ہے محبوب دے پیار ازل دے. یوسف نبی مصر وکانا جتا زور عشق دے چل دے, سب صدقہ محبوب میرے دا کوئی دور تے دیوے بندے. محبوب بڑے بڑے سونے دیکھے ہیں لیکن آپ جیسا سونا کوئی دیکھا نہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو کہا تھا نا 3 چیزیں میری پسندیدہ ہیں. بولے کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں میری پسندیدہ ہیں. پہلی یہ کہ میری بیٹی حضور کے نکاح میں رہے, پہلی یہ کہ میری بیٹی حضور کے نکاح میں رہے. دوسرا میرا مال جو ہے وہ حضور پہ خرچ ہوتا رہے. اور تیسرا النظر الی وجہ رسول اللہ, نظر ابو بکر کی ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو, بس دیکھتے ہی رہے. سبحان اللہ. نظر ابو بکر کی ہو, چہرہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہو, بس میں دیکھتا ہی رہوں. اور اس لیے وہ شاعر نے کہا نا چندی چننی پھکی لگے جے مکھ تو نقاب اٹھاوے. کیا چندی چننی پھکی لگے جو مکھ تو نقاب اٹھاوے. سورج وانگ شوا حسن دی جڑی پردیوں باہر آوے, آنکھ اگڑے تے انج چاپے جویں میں خانہ بھول جاوے. آزم پلکاں نیزے تانے کوئی غیر نہ چاہتی پاوے. آزم پلکاں نیزے تانے کوئی غیر نہ چاہتی پاوے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بس ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب اسلام کی ابتدا تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور ہم سرعام تبلیغ کیوں نہیں کرتے. فرمایا ابوبکر ابھی ہم تھوڑے ہیں, جب تعداد پہ زیادہ ہوں گے سرعام تبلیغ کریں گے. کہا نہیں حضور ہم نے سچی بات کرنی, آپ میرے ساتھ تشریف لے جائیں.
اور کعبۃ اللہ میں جا کے سر عام تبلیغ کریں گے. آپ نے فرمایا چلو جیسے تمہاری مرضی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ مسنونہ پڑھا اور اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اے لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. جب یہ لفظ کہے تو کافر حضور کو مارنے کے لیے بھاگے اور آگے ابو بکر کھڑے ہو گئے. آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. فرمانے لگے تمہیں کیا تکلیف دیتے ہیں, صحیح تو کہتے ہیں, اور تمہارے دنیا کے خیر خواہ, تمہاری قبر کے خیر خواہ, تمہارے میدان محشر کے خیر خواہ تمہیں جہنم سے نکالنا چاہتے ہیں اور جنت لے جانا چاہتے ہیں. یہ تو تمہارا بھلا کرتے ہیں, تم ان کو مارتے ہو. اب انہوں نے حضور کو چھوڑا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. اتنا مارا کہ آپ دیکھو نا, آپ اپنی ذات کے لیے لوگ بڑے بڑے مقدمات جی لیتے ہیں, اپنی ذات کے لیے مکان گروی رکھ لیتے ہیں, اپنی ذات کے لیے پلاٹ جو ہے بیچ دیتے ہیں, اپنی ذات کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں. لیکن جب شان مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں بھراؤں وہ ٹائم نہیں رہا, وہ نہیں گل نہیں کوئی ہو. شاید کہتے ہیں نا عشق نو پاونا بہت مشکل, ایک کام نہیں تھوڑ دلے کمینیاں دا. این عشق نو پاونا بہت مشکل ہے, ایک کام نہیں تھوڑ دلے کمینیاں دا. ایتھے سونے عمرہ دے ہوڑ سو دے, ایتھے ذکر نہیں سال مہینیاں دا. نال اس درگاہ وچ کم نہیں حسد بغض ریا تے کینیاں دا. آزم سر تے پوے تے تد جانے ملنا سوکھا نہیں عشق خزینیاں دا. سبحان اللہ. بے ہوش ہو گیا, آپ کے قبیلے والے بھاگتے ہوئے آئے, وہ اٹھا کے لے گئے اور شام تک بے ہوش رہے. آپ کے قبیلے والے کہنے لگے کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا ہم بدلہ لیں گے. شام تک انتظار کرتے رہے کہ ابو بکر کو ہوش آ جائے. شام کو جب آنکھیں کھولی تو پہلا جملہ جو منہ سے نکلا کہنے لگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے. سبحان اللہ. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جب منہ سے یہ لفظ سنے نا قبیلے والوں نے کہ یہ پھر ان کو یاد کر رہے ہیں, کہنے لگے ہم مرنے مارنے پہ تو لگے ہیں اور آپ ہیں کہ پھر ان کو یاد کر رہے ہیں. وہ کہنے لگے کہ تم تو کیا چیز ہو, اگر ساری دنیا سے لڑنا پڑ جائے تو ابو بکر ساری دنیا سے لڑے گا لیکن مدینے والے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑے گا. والدہ کہنے لگی بیٹا کھانا کھا لو. اما جی نہ, جب مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھوں گا پھر کھاؤں گا. بیٹا دوائی کھا لے. نہیں پہلے ان کو دیکھوں گا. بیٹا پانی پی لے, پہلے ان کو دیکھوں گا. اب بوڑھی والدہ نے سہارا دے کے جب لے گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, اس کے بعد آپ نے کھانا کھایا, پانی پیا اور دوائی کھائی. اس کے بعد جو ہے آپ نے سارے معاملات کیے. پہلے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. کن کو دیکھا؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. ایسے تو نہیں وہ شاید کہتا ہے بھائیو لکھاں عیداں نالوں چنگا سن ایک دیدار کسے دا. عیداں نالوں چنگا سن ایک دیدار کسے دا. ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ. ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ. ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦਾ. ਆਜ਼ਮ ਰੋ ਰੋ ਮੰਗ ਦੁਆਵਾਂ ਸ਼ਾਲਾ ਵਿਛੜੇ ਨਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ. وہ محبوب کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں. کہا کہ جب ہوش آیا تو پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے والے مصطفیٰ کو یاد کیا. اور یہ دل کی بات ہوتی ہے, جب ہوش آتا ہے یا بے ہوشی کے عالم میں بندہ جس کو یاد کرے نا وہ دل کی آواز ہوتی ہے. تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نے فرمایا کہ جس نے کوئی ہم پہ احسان کیا اس کا بدلہ دے دیا, پر ابو بکر کا بدلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے. اس سے بات کو انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو بھی یہاں سے انشاءاللہ جو ہے یہاں سے انشاءاللہ اپنا شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے صحیح ایمان میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی